بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 29 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو اس سبق کے اندر انشاءاللہ عز وجل ہم ٹوٹل 4 ابواب پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریاض الصالحین کے جو ابواب ہیں یہ مختصر ہی ہوتے ہیں، اس کے جو ٹاپک ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ آج کے سبق کے اندر ہم 4 ابواب کو شامل کریں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 81 ہے میرے پاس۔ تو سب سے پہلے جو باب ہے، باب استحبابی سؤال اہل المرید عن حالہ۔ اچھا، یہ جو ٹاپک میں نے ابھی پڑھا ہے، باب پڑھا ہے، اسی طرح شاید میں نے شروع میں بھی اس کی عرض کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کو عام طور پر آپ کو فی الحال جو کتابیں اگر آپ نے دیکھی ہوں گی، دیگر جو آپ کتابیں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک عبارت کو لیتے ہیں جو مفسرین ہوتے ہیں، جو مطلب جو شرح کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس جو عبارت سے جو چیز ان کو سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، نیچے بیان کر دیتے ہیں شرح کے اندر کہ جناب اس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوئی، اس سے یہ پتہ چلا، یعنی نکات بیان کرتے ہیں، اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ہمارے پاس دلیل نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ایک طریقہ۔ اب جو محدثین جو حدیث وغیرہ کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے، جس طرح علامہ نووی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر جو آپ سیاستہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ احادیث تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں، تو حدیث سے انہوں نے اخذ کیا کیا ہے، انہوں نے حدیث جو لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کی وجہ کیا ہے ان کی، ٹھیک ہے، حدیث لانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے وہ اوپر اس ہیڈنگ کے اندر بیان کیا ہوا ہوتا ہے محدثین نے کہ اس حدیث کو لانے کا اپنی کتاب کے اندر ہمارا مقصد یہ ہے جو اوپر بیان کر دیا ہے۔ تو اب یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہے اسی باب کے تحت جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو لانے کی اصل وجہ کیا ہے، اس کتاب کے اندر اور اس باب کے اندر اس حدیث پاک کو کیوں لے کے آئے، تو لائے اس وجہ سے ہے جو اس ٹاپک اوپر انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اب ٹاپک کیا ہے، تو وہ یہی انہوں نے یہاں گویا کہ مسئلہ اخذ کیا ہے اس حدیث پاک سے، کیا ہے، اب اس کو سماعت کریں۔ کہتے ہیں باب استحباب سؤال اہل المرید عن حالہ۔ عن حالہ کی ضمیر لوٹے گی مریض کی طرف، تو یہاں پر استحباب مستحب ہونا بیان کریں گے، یعنی مریض کے گھر والوں سے مریض کی حالت کے متعلق سوال کرنا مستحب ہے، اس حوالے سے یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آیا ہمیں کہ محدثین خصوصاً جو علامہ نووی علیہ رحمہ ہیں جن کی ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ حدیث پاک انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شامل کی ہے، تو اب یہ حدیث لانے کا مقصد کیا تھا، مقصد یہ ان کا بیان کرنا تھا، اس سے مسئلہ یہ ثابت انہوں نے کیا کہ ایک بندہ مریض ہے، آپ اس سے نہیں آپ کا رابطہ ہو رہا بلکہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے، تو آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے مریض کی کیا حالت ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ پوچھ لیں گے نا تو یہ کیا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے، تو یہ انہوں نے اس حدیث پاک سے ثابت کیا جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ ایسا کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی مریض کو بھی تسلی ہوتی ہے، اگر اس کو خبر پہنچے یا نہ پہنچے پھر بھی اس کے گھر والوں کو ایک دلی سکون ملتا ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک سے جو لانے کا مقصد ہے اس حدیث کے اندر جس حدیث نے ذکر کیا ہے، تو کیا مقصد ہے وہ اوپر بیان کیا ہوا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے جو کتاب پڑھ رہی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح، یہ میں نے بھی پہلے بھی شاید 1-2 جگہ پر عرض کیا ہے کہ یہ جو حدیث پاک سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو یہ اوپر انہوں نے بیان کیا ہوا ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اسی طرح آگے بھی جو پڑھیں گے تو وہ اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ٹاپک اوپر باب باندھیں گے تو اس باب جو باندھا ہے یعنی وہ مین انہوں نے مسئلہ اخذ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے لے آتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے اس حدیث پاک کو لے آتے ہیں کہ جس سے وہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، دوبارہ باب کا ترجمہ سماعت کریں۔ باب استحباب سؤال اہل المریض۔ اہل المریض مطلب اہل، مریض کے اہل مطلب گھر والے، مریض کے گھر والوں سے سوال کرنا مستحب ہے۔ ان حال ہی مریض کی حالت کے متعلق، مریض کی حالت کے متعلق مریض کے گھر والوں سے سوال کرنا، یعنی اس کی
حالت کے حوالے سے سوال کرنا، اس کی صحت کے حوالے سے جو بھی اس کو مسئلہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ بن گیا ہے جسمانی روحانی طور پر، تو آپ اس کے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں، تو اس کا مستحب ہونا اس حوالے سے یہ باب ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک جو ہے اس طرح یہ بھی میں نے بات پہلے عرض کی ہوئی ہے، اصل میں کافی زیادہ گیپ آ گیا ہے حسبہ کے اندر، اس لیے وہ ذہن میں نہیں ہے کہ اب کیا کیا باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ بھی بات دوبارہ میں مینشن کر دیتا ہوں کہ اب اس باب سے پہلے اگر آپ کوئی مبتدا محذوف نکال لیں گے، جس طرح حاضہ یعنی حاضہ بابو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کوئی بھی نکال سکتے ہیں اسی عبارت کے حساب سے، تو اس طرح آپ کا ترجمہ بہت زبردست بن جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی حاضہ اگر نکالیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، ترجمہ اب اس طرح بنے گا، پھر آگے ترجمہ بھی 2-3 طرح آپ کر سکتے ہیں اس باب کا۔ اب اس کا ترجمہ اگر آپ مبتدا نکال کر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ باب مریض کے گھر والوں سے مریض کی حالت کے حوالے سے سوال کرنے کے مستحب ہونے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئیے اب پہلی حدیث مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ اس باب کے تحت لائے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اصبح بحمد اللہ بارئا رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ اب عنہما کیوں ہے؟ پیچھے تو ابن عباس یعنی ایک ہی ہے نام عباس، تو یہ عنہما کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر عباس یہ بھی مسلمان تھے، صحابی تھے، اور دوسرا یہ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس، تو اس لیے دونوں صحابی ہیں، تو اس لیے دونوں کی طرف یہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ضمیر لے آئے۔ اچھا، آگے چونکہ دیکھیں اب علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی بن ابی طالب جو سرکار کے ابو طالب جو ان کے چچا تھے، تو اب یہاں پر ایمان لانا ثابت نہیں ہے، جو مضبوط دلائل ہیں ان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اس انداز میں نہیں ہے، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں لے کے آئے۔ تو بہرحال آئیے روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ خارج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی بارگاہ سے نکلے، سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے تو وہاں سے نکلے۔ اب یہ کون سے وقت کی بات ہے، کس زمانے کی بات ہے، اس وقت کیا ماحول تھا، وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہتے ہیں اس تکلیف کے دوران الذی توفی فیہ، جس تکلیف جس مرض کے اندر نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس جو سچویشن بنی ہوئی تھی، اس وقت کی جو کنڈیشن تھی، حالت تھی، تو اس وقت جب یہ مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں تھے اور وہاں سے جب نکلے تو اس وقت کیا ہوا؟ کہتے ہیں فقال الناس، لوگوں نے سوال کیا، طبیعت معلوم کرتے ہوئے پوچھا، یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اب یہ کنیت رکھنا اہل عرب کے ہاں یہ معروف و مشہور ہے، اب بھی ہے اور پہلے بھی تھا، سرکار کی یہ سنت بھی ہے کہ بندے کو کنیت رکھنی چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، اب یہاں پر بھی جو میں نے نام لیا یہاں پر ابو بلال، ٹھیک ہے، تو یہ میرے پیر و مرشد کا بھی یہ چونکہ سنت پر عمل ہے، اور یہ آگے جو مدنی قافلہ کرنے والوں کو، 12 ماہ کرنے والوں کو، اسی طرح اور بھی مختلف مواقع پر جو کنیت مانگتے ہیں، پھر ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں کہ اس طرح انہوں نے دینی کام کیے ہوں، دین کے کام کیے ہوں، نیکیاں کی ہوں، پھر ان کو وہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ کنیت ہے۔ تو بہرحال یہ رکھنا سنت ہے، ہمیں بھی رکھ لینی چاہیے، اپنے طور پر رکھ لیں یا پھر کسی اپنے استاد سے، اپنے نیک بزرگ سے، اپنے پیر سے یا کسی سے بھی رکھوا لینی چاہیے۔ تو بہرحال لوگوں نے جب یہ سرکار کی بارگاہ سے باہر آئے تو لوگوں نے سوال کیا، طبیعت معلوم کرتے سرکار کے بارے میں کہا، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے علی، اے ابو الحسن، نبی پاک علیہ السلام نے صبح کیسے کی ہے، یعنی اب سرکار کی
صحت کے والے سے آپ ہمیں فرمائیں کہ کیسے سرکار کی طبیعت ہے. تو قالا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبح بحمد اللہ باریا. نبی پاک علیہ السلام نے الحمدللہ تندرست حالت میں صحت مند حالت میں صبح کی ہے. اب ان لفظوں کو دیکھیں اصبح باریا کہ سرکار علیہ السلام نے صبح کی ہے تندرستی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں، صحت کی حالت میں سرکار نے صبح کی ہے. اب یہ ہے جملہ جو لکھا ہوا اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن حقیقت کے اندر ایسا نہیں تھا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جس انداز میں مطلب پہلے عام طور پر صحت کی روٹین تھی، اس وقت اس طرح ابھی صحت بحال نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کیوں بولا؟ یعنی جب سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی طبیعت بحال نہیں ہوئی صحیح انداز میں، لیکن اتنی شدت کے باوجود یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھی حالت میں صبح کی ہے؟ تو اب اس کے دو جواب ہیں. اب اور وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. سبق یہ ہے کہ ہم سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی آپ کی مریض کی کیا حالت ہے، یعنی اگر ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے کسی ریلیٹیوز کے والے سے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مریض کا حال پوچھا جائے تو اس کی اچھی حالت کو بیان کیا جائے، یعنی یہ مستحب ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پر عمل کیا، ٹھیک ہے، یہی انداز اختیار کیا کہ اچھی حالت کو بیان کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا شگون، جس طرح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بد شگونی، ایک برا شگون لے لینا، یعنی ایک بری سوچ بنا لینا. جس طرح مثال کے طور پر ایک جہالت ہے کہ جناب سفر کرنے لگے ہیں اور راستے میں سے جناب کالی بلی گزر گئی ہے، تو اب یہ ذہن بنا لینا کہ اب راستے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آج کا دن صحیح نہیں نکلے گا، یہ وہ. تو یہ ایک بری سوچ ہے، بد شگونی ہے. اور ایک اچھا شگون بھی ہے، نیک فال جسے کہتے ہیں، نیک شگون کہتے ہیں. اور وہ اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے، یہ جملے اس طرح کے جملے بن کے کہ ہمارا مریض الحمدللہ ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دلی لحاظ سے ٹھیک ہے، یعنی اس کا دل تندرست ہے، دل دین پر ہے، ایمان پر ہے، اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا نیک شگون لے کہ مطلب صحت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی یہ میں جملہ بول رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں، تو میرے یہ کہنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما لیں اور صحت مل جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کہ جو سینیریو تھا، تو اس انداز میں آپ نے یہ جملہ بولا، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ ابھی صحیح اس انداز میں نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آئیے، اب یہاں پر رواہ البخاری یعنی اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا. اب یہاں پر اصبح، یہ آپ نے وہ پڑھے ہوں کہ کانا سوارا دلہ اصبح وغیرہ جو سارے ہیں، تو یہ انہی جو افعال ناقصہ ہیں ان میں سے یہ اصبح ہے، یعنی کوئی کام صبح کے وقت ہونا. تو یہ بھی چونکہ سرکار کی بارگاہ میں سے جب باہر آئے تو اس وقت یہ کنڈیشن تھی، تو اگر اسی انداز میں جس طرح میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ الحمدللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی ہے، تو مطلب کسی کام کا صبح کے وقت ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہ اس معنی کے اندر یہ فعل ناقص لے کے آئے. اچھا جی، اب یہاں پر بارئن ہے، اس کا حاشیہ نمبر 1 انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اس میں فاعل ہے بارہ سے، یعنی بارہ حمزہ یہ مادہ جو ہے، تو باری اگر اس کو سامیہ سے لیں، بہرحال جو بھی باب اس کو بنائیں، لیکن یہ اس سے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے. کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں بیمانہ افاقہ من المرض، یعنی مرض سے کسی کو افاقہ ہو جانا، ٹھیک ہے، مرض سے کچھ کمی ہو جانا، افاقہ ہو جانا، کچھ سکون ملنا، تو اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی معنی میں لیا گیا، تندرست ہونا، صحت مند ہونا، فاقہ ہونا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ حدیث مبارکہ مکمل ہوئی. آئیے اگلے باب کی طرف. فرمایا باب ما یقولہ من عاجز من حیاتہ. اب آگے والی جو 2 حدیث پاک لے کے آ رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہیں، اب ان احادیث سے جو علامہ نووی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے کس چیز کو حاصل کیا؟ وہ اس چیز کو حاصل کیا جو انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. جس طرح بھی میں نے پچھلی ٹاپک پر یعنی باب پر عرض کیا تھا اور ساری ایکسپلین کیا تھا، وہ یہاں پر ہے کہ اصل مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے ان دونوں حدیثوں سے. وہ یہی ہوا ہے کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، من عاجز من حیاتہ، یعنی جو اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اب اس کو اپنی توقع نہیں ہے کہ میں مزید زندگی گزار پاؤں گا، یعنی حالات ایسے ہیں اس کی طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تو اب کیا کرے؟ باب ما یقولہ، تو وہ کیا کہے؟
یعنی وہ کیا دعا کرے، کیا اس وقت جملہ بولے، کس انداز کی اس کی وہ آخری سچویشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب علامہ نووی نے جو 2 حدیثیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر انہوں نے غور کیا اور ان سے پھر مسئلہ اخذ کیا کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ آخری وقت اس انداز میں دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ مایوس ہو جائے اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے، تو وہ کیا کہے، تو وہ یہ کہے جو آگے حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا، اس کو بولتے ہیں ترجمۃ الباب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی دینا چاہیں، لیکن یہ عام طور پر یہ اسی معنی کے اندر یہ ہمارے ہاں معروف و مشہور ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب کیا ہے، یعنی ایک حدیث پاک ہے تو اس کو کس باب کے تحت لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمۃ الباب کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے جو اوپر پڑھی ہے سیاہ بھارت، تو یہ ترجمۃ الباب کے اندر ٹاپک کے اندر آئے گا۔ اچھا، پہلی حدیث مبارکہ اس ٹاپک کی کہتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهو مستند الی یقول اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا، سمعت سنا۔ اب کس حالت میں سنا، وہ حالیہ، آگے وہ حالت بیان فرما رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہو مستند، اس حال میں کہ وہ ہوا، یعنی سرکار کی ذات کی طرف ضمیر لوٹے گی، اس حال میں کہ وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستند، ٹیک لگائے ہوئے تھے، مستند استناد سے اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی سرکار ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی میرے ساتھ، الیہ میرے ساتھ۔ تو اب ٹیک لگائے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو میں نے سنا کیا، یقول فرماتے ہوئے، یعنی سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب سمیتو کا یقولو کے ساتھ ترجمہ ملا کر کریں گے تو اس طرح بنے گا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور اگر جملے آئیں گے تو یہ اسی طرح ترجمہ بدلتا رہے گا، اگر یقولو اور اس طرح اگر دیگر جملے آئیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پر آ جاتا ہے کہ کھاتے ہوئے سنا، تو یہ پھر اسی طرح آگے جملہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جملے عبارات کے حساب سے پھر بن جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہوئے سنا یہ تو تھا پچھلی عبارت کے حساب سے، لیکن اگر ہم آگے دیکھیں، جس طرح کہ میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہو کہ یار اللہ سے جس طرح ہم کہتے ہیں یار دعا فرمانا، تو یہ غلط جملہ ہے، یعنی ادب والا جملہ نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں یار دعا کرنا، میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کیجئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح، یہ نہیں کہ دعا فرمائیے گا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اب سرکار دعا کر رہے ہیں، تو پچھلی عبارت چونکہ ہم نے آگے غور نہیں کیا کہ آگے کس معنی میں ہے، تو اس لیے ہم نے فرمایا کیا دیا، لیکن اب کیا کریں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی ٹھیک ہے، دعا کرتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے۔ یقولو، آپ دعا کر رہے تھے، یہ یوں کہہ لیں دعا عرض کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، دعا کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ بولنا چاہیں، کیونکہ ابھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے، تو وہاں پر فرمانا نہیں ہے نا، وہاں پر التجا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ اچھا جی، اب سرکار نے عرض کیا کی، اللہم، اے اللہ، اغفر، تو بخش دے، لی، مجھے، اے اللہ، اے میرے مولا، تو مجھے بخش دے، وارحمنی، اور تو مجھ پر رحم فرما، والحقنی، اور تو مجھے ملا دے، بالرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں پر رفیق اعلیٰ کو ہم نے ترجمہ اسی طرح کرنا ہے، رفیق اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ سماعت کریں کہ اے اللہ، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر رفیق اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ اب رفیق اعلیٰ سے مختلف اس کے جو شارحین ہیں حدیث پاک کے، تو انہوں نے مختلف طرح اس کی حدیث پاک کی شرح کے اندر اس کے قوال بیان کیے ہیں۔ کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہاں پر جنت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر
کہنے والوں نے کہا، یعنی محدثین نے جو شارحین ہیں انہوں نے کیا کہا کہ دوسرا قول کیا ہے کہ انبیاء مراد ہیں، یعنی انبیاء کے ساتھ ملا دے، تیسرا قول۔ اور جن کا ذکر قرآن پاک، اب یہاں پر حسن اولئک رفیقا، یہ انہوں نے دلیل بیان کی، یعنی یہاں جس طرح اس آیت سے پیچھے جو حصہ ہے سورہ نساء کے اندر کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، ٹھیک ہے، اور صالحین وغیرہ، تو ان کے ساتھ ملا دے، حسن اولئک رفیقا، تو یہاں پر رفیقا بالرفیق الاعلیٰ سے اس طرف اشارہ ایک قول کے مطابق ہے۔ اچھا، پھر ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر جو رفیق اعلیٰ سے مراد ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ ایک تو مراد فرشتے بھی بیان کیے گئے نا مطلب جنت، پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ بھی آ گیا اسی آیت کے تحت۔ پھر بعض نے کہا ہے کہ ملائکہ سے مراد ہے، رفیق اعلیٰ سے مراد ہے ملائکہ۔ اور تیسرا اور جو بہترین قول ہے وہ یہ ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رفق کے معنی ہے نرمی اور مہربانی کرنا، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آخری معنی، یعنی جو 4-5 میں نے معنی اور مراد بیان کی ہے، تو یہ آخری جو معنی لینا مراد لینا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام کے مناسب ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمال ہستی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ذات کے مناسب یہی معنی ہے، کیونکہ رفیق اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اور اعلیٰ صفت ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ معنی مراد لینا، یعنی گویا کہ اللہ پاک کا مزید قرب سرکار قرب کی مزید آپ دعا کر رہے تھے کہ مولا کریم اپنی ذات، مطلب بہت زبردست دعا مانگی، اب جملے نہیں کر پا رہا، بس کمال کے آپ نے دعا مانگی کہ مولا کریم بس اپنے سے ملا دے، ٹھیک ہے۔ وعنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو بالموت عندہ قادح فیہ ماء وہو یدخل یدہ فی القادح ثم یمسح وجہہ بالماء ثم یقول اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکارات الموت۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، عنہا سے یہی اشارہ ہے کہ عنہا مطلب ضمیر حاضمی لوٹے گی اوپر والا جو حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، تو عائشہ، تو اوپر عائشہ نام تھا حضرت عائشہ، تو یہ ضمیر کو جو مختصر عبارت لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ عبارت مختصر ہو گئی ہے اوپر کی بنسبت، عن عائشہ تھا اور عنہا، کتنا فرق ہے آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال آپ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہو بالموت، اس حال میں کہ آپ وفات کے وقت، یعنی اس حال میں کہ آپ موت کے قریب تھے، مطلب کہ وصال کا وقت تھا، بوقت وصال دیکھا۔ اب بوقت وصال سرکار کو دیکھا، اب اس وقت کیا تھا؟ فرماتی ہیں عندہ قادح فیہ ماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا پیالہ تھا، قادح کہتے ہیں بڑے پیالے کو، بڑا جیسا ٹب ہوتا ہے یا اس ٹائپ چھوٹا سا جو برتن ہوتا ہے، تو فیہ ماء، سرکار کی بارگاہ میں یعنی سرکار کے پاس بڑا پیالہ ہے، فیہ ماء جس کے اندر پانی ہے، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَادَحِ، نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یدخلو داخل کرتے ہیں، ادخل یدخلو باب افعال سے لے گئے تو داخل کرنا، داخل یدخلو داخل ہونا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر متعدی سے لے کے آئے ہیں، یعنی سرکار نے اپنے ہاتھوں کو یا انگلیوں کو مطلب پانی کے اندر اس برتن کے اندر ڈالا، ثم یمسح وجہہ بالماء، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر وہ ہاتھ ملے، یعنی بالماء یعنی پانی کے ساتھ جو اتار ہو گیا تھا ہاتھ، تو اس کو وجہہ اپنے چہرے پر آپ سرکار ملتے۔ پہلی بات کیا تھی کہ سرکار اپنے ہاتھوں کو برتن کے اندر داخل کرتے، پھر اس پانی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام اپنے چہرے مبارکہ کو ملتے، یعنی اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو ملتے، مطلب اس وقت جو کیفیت تھی ایک گرمی کی اور شدت کی، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آگے دعا آ رہی ہے اور اس کے تحت میں عرض کرتا ہوں، تو اس وقت جو کیفیت ایک بندے کی بن جاتی ہے، جو عام مردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام مردہ ہوتا ہے، تو اس کی جو کیفیت بن جاتی ہے، اس طرح گرمی کا وہاں پر ہونا، پیاس کا لگ جانا اور اس طرح کی جو کیفیت بن جاتی ہے، تو اس وقت پھر سرکار نے یہ عمل کیا۔ ثم یقولو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دعا ہو رہی ہے آگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے پر ساری جو سچویشن تھی، ثم یقولو، سرکار یہ التجا کرتے جاتے اللہ کی بارگاہ میں، یہ عرض کرتے جاتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ
اعنی تو میری اعانت فرما یعنی میری مدد فرما. جس طرح ایک تعاون لفظ آپ نے سنا ہوگا تعاون, تو وہ مادہ یہی ہے عین واو نون, ٹھیک ہے. تو تعاون اور اعنی, لیکن یہ باب کا فرق آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو تعاون بھی ہوتا ہے کہ مدد کرنا باہم, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اعنی اے اللہ اعنی میری مدد فرما, میری اعانت فرما, علی غمرات الموت موت کی سختیوں پر. یہ غمرات یہ غمرت ان کی جمع ہے. اے اللہ میری موت کی سختیوں پر اعانت فرما, مدد فرما. او سکرات الموت یا او بمعنی یا یعنی ترجمہ یا کا, یا سکرات موت کی جو سختیاں ہیں غشی جو ہے تو اس پر میری اعانت فرما. اب یہ دعا آپ التجا کرتے جاتے تھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اچھا اب یہ جو باب ہم نے پڑھا تو ان دو حدیثوں سے یہی مطلب جو علامہ نووی نے اخذ کیا ہے مسئلہ کہ جس کو اب کنڈیشن ایسی ہے کہ اب اس کو حیات کی تمنا نہیں ہے, یعنی کوئی امید نہیں ہے کہ اب میں زندہ رہ پاؤں, تو وہ کیا کرے, تو وہ اس طرح کی دعائیں کرے, ٹھیک ہے. تو یہی ثم یقولو, پھر اسی اوپر بھی یہ تھا نا یقولو, تو یہ کہنا چاہیے مریض کو, ٹھیک ہے. من عاجز من حیاتی, ٹھیک ہے. تو یہ دو دعائیں موجود ہیں یہاں پر, تو یہی انہوں نے اخذ کیا ہے احادیث سے جو اوپر آپ نے ترجمۃ الباب کے اندر ملاحظہ کیا. اچھا جی, اب ان دو حدیثوں کو ہم نے پڑھا ہے. رفیق اعلیٰ کی کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہاں پر یہ جو حدیث مبارکہ ہے دوسری, اس کے اندر جو مین چیز جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ موت کی سختی ہے. یعنی سرکار کی ذات اتنی بلند و بالا ہے اللہ کی ذات کے بعد, تو اب سرکار کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات کی اتنی سختی آنا, اس طرح کے مسائل آنا, تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو جتنا بندہ نیک ہوگا نا اتنا ہی اس کو آزمائش کے اندر زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے, اب میں بعض کا ڈرتا بھی ہوں کہ مطلب کافی زیادہ باتیں کرنے سے, کیونکہ بعض کا سبق کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے, اور اس طرح پھر مجھے دلی طور پر تھوڑا سا رنج ہوتا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ سننا یہ ایک اور انداز ہے. ویسے سامنے کلاس کو پڑھا دینا, چاہے جتنی مرضی بندہ بیان کر لے, جتنا مرضی پڑھا لے, بات کر لے, وہ الگ بات ہے. لیکن سوشل میڈیا اور موبائل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کے اوپر سننا تو پھر ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے, لیکن بعض کا بعض کرنی ضروری بھی ہوتی ہے. تو بہرحال آپ برداشت کیجئے گا, قبول کیجئے گا. تو کہہ رہا تھا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا وہ انبیاء کو کیا گیا, ٹھیک ہے. انبیاء کو بہت آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا کیونکہ ان کا درجہ بہت بلند ہونا ہوتا ہے. تو اب یہی عام بندے کے لیے بھی ہے کہ ایک بندے کی وہ کیفیت نہیں ہے مطلب اللہ کے ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے, بیماریوں کے اندر, اس طرح کی تکلیفوں کے اندر. پھر وہ عبادات کر کے اس نے وہ مرتبہ نہیں پانا ہوتا تھا جو اس نے مصیبتیں اور اس طرح کی چیزیں برداشت کر کے وہ مرتبہ حاصل کر لیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تھی, اس سے کیا مراد ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, اس کی جو وجوہات جو شارحین نے بیان کی ہیں. اسی طرح ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز کی حاضری ہوئی سرکار کی بارگاہ میں, یعنی سرکار کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ہم کیا بولتے ہیں صبح بہارا, ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں, سوری جملہ ہے صبح شب بہارا, یعنی صبح بھی ہے اور شب بھی ہے. مطلب سرکار اس وقت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے کہ رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی, بالکل عین دونوں طرف جس طرح کہنا زیرو لائن بارڈر, ٹھیک ہے. یعنی صبح کو بھی برکتیں مل گئی, شام کو بھی مل گئی. ایسا نہیں کہ سرکار صبح کے وقت آتے اور جناب رات مایوس رہ جاتی کہ میں نے رب کے محبوب کی جو ولادت کی گھڑیاں نہیں دیکھیں, ٹھیک ہے. تو اب دونوں کو اللہ پاک نے نوازا, محبوب کی صحبت ملی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں وہ جو سرکار کو زہر دیا گیا خیبر کے مقام پر, تو وہاں پر بھی یہی کیفیت, یہی سوچ ذہن میں رکھیں کہ زہر دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ زہر بھی مایوس نہیں رہا کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر سرکار کو اس کی وجہ سے شہادت کا مرتبہ بھی, اب شہادت کو بھی اگر سرکار شہید نہ ہوتے, ویسے جو جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے سرکار, لیکن یہ بھی چونکہ جنگ کے دوران ہی معاملہ بنا تھا خیبر کے موقع پر, ٹھیک ہے. جب یہودیہ نے ایک زہر آلود گوشت کا لوتھڑا جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کے اندر دیا, تو اب یہ بھی گویا کہ جنگ کے اندر ہی زخم لگا, یعنی جو زہر تھا, تو لہٰذا یہ
شہادت کو بھی یہ موقع مل گیا کہ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آزمائش آئیں تو یہ اسی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ اب یہ کمال سرکار کا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے سرکار کو کمال ملا، بلکہ ویسے تو بندے کے درجے بلند ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کا کمال تھا کہ ان کی سعادت تھی کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے آ گئے ہیں، جس طرح یہ غمرات الموت ہے، سکرات الموت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی گویا کہ بخت جاگے ہیں کہ انہوں نے، ویسے تو سب مردوں کے پاس جاتے ہیں، سب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی، ٹھیک ہے۔ یعنی موت کی سختیاں جو ہوتی ہیں، اسی طرح سکرات الموت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے اس کی جو محدثین نے جو شرح بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی جو چہرے پر ملتے تھے، اس کی وضاحت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ غشی یا تپش دور کرنے کے لیے یہ عمل فرماتے تھے سرکار، کیونکہ بوقت موت بہت گرمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اکثر اس وقت میت کو پسینہ آ جاتا ہے اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت منہ میں پانی ٹپکانے کا حکم ہے کہ اگرچہ سردی کا موسم ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ بھی ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی اس طرح کی دعائیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جس کے اندر نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھے بخش دے، یا اسی طرح یہ جو دعائیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں کہ مولا کریم موت کی سختیوں سے نجات عطا فرما، میری مدد فرما، اس طرح اور بھی بہت سی دعائیں آپ دیکھیں گے، تو یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، تعلیم امت کے لیے ہیں، یعنی امت کو ایک سبق سکھانا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر کیا عمل اختیار کرنا چاہیے، تو وہ یہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ بندہ دعا کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعلیم امت میں جو مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اب آئیے جو سکرات موت کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، تو بیان تو ویسے کافی زیادہ کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں عرض کروں گا، بقیہ بھی ہیں لیکن وقت کافی زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں صرف ایک بیان کروں گا، اور وہ جس طرح میں اوپر میں نے عرض کیا تھا نا کہ رفیق اعلیٰ کے حوالے سے جو سرکار کی بارگاہ میں کے حوالے سے ایک شان، سرکار کی شان کے مناسب ایک معنی زیادہ واضح ہے، تو وہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جو ایک مین اور واقعی جو کمال والا، بقیہ بھی کمال والے معنی بیان کیے گئے ہیں شارحین کی طرف سے، لیکن یہ بہت زبردست ہے۔ تو چھٹی وجہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت، یہ کس کا معنی بیان کر رہا ہوں، یہ سکرات الموت، یعنی موت کے وقت جو غشی کا طاری ہونا اور اس طرح کی سختیاں والا جو یہاں پر دعا بیان کی گئی ہے، تو یہ کیوں دعا کی ہے، تو یہ اس سے کیا مراد ہے، تو اب وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت تنزلات احدیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، تنزلات احدیت، تجلیات صمدیت، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، تجلیات صمدیت اور اسرار انوار ربوبیت کا نزول ہو رہا تھا، یعنی اس وقت کمال کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، جیسا کہ نزول وحی کے وقت ہوتا تھا، اور اس وقت کیسی کیفیت ہوتی تھی کہ اتنی سخت سردی کے باوجود سرکار کو پسینہ آ جاتا تھا، اتنی کمال کی یعنی اس وقت کی سچویشن ہوتی تھی، تو اور یہ آپ کے اوقات زندگی میں سب سے اتم و اکمل حال تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سکرات دراصل ان مشاہدات اور افاظات کا معائنہ تھا جو کہ جسمانیت کے رشتے کی برداشت و مجاہدات کی صورت میں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری وجہ جو بھی میں نے بیان کی ہے، اوپر والی آپ کے سامنے میں نے عرض کی نہیں کی، کہتے ہیں گزشتہ تمام وجہوں سے بہتر اور آپ کے مقام و حال شریف کے زیادہ موافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آئیے اس ٹاپک کو ہم نے کلیئر کیا، اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا باب بھی بہت زبردست ہے، اس کے تحت ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا ہے تو وہ اس پوری 2 لائنوں کے اندر جو ٹاپک ہے اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باب استحباب وصیت اہل المرید ومن یخدمہ بالاحسان الیہ، کہتے ہیں کہ وصیت کا مستحب ہونے کا باب، وصیت کون سی کس حوالے سے کہتے ہیں، وصیت اہل المرید ومن یخدمہ بالاحسان الیہ، وصیت کرنی ہے، وصیت کا تعلق ہے بالاحسان الیہ، یعنی اہل المریض یعنی مریض کے گھر والے، ومن یخدمہ اور وہ جو میت جو مریض کی خدمت کر رہا ہے، مریض کے گھر والا اور مریض کی جو اس وقت اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، تو ان دونوں کو، مریض کے گھر والوں کو اور اس کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کوئی اگر کوئی اس کی خدمت پر مامور ہے، اس کا نوکر چاکر ہے، تو اس کو وصیت کون سی کرنی ہے، بالاحسان الیہ، اس کے ساتھ احسان کرنے کی، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز میں پیش آئے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کو جھڑکے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جتنا ہو سکے
اچھا سلوک کرے، یعنی اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ اگر یہ اس کی جگہ پر ہوتا اور یہ چاہتا کہ میرے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار ہونا چاہیے تھا تو وہ اس کے ساتھ کرے، یعنی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھے اور ایک وہ تصور کرے کہ اس طرح میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اگر میں ہوتا تو وہی اس کے ساتھ کرے۔ اچھا، تو یہ وصیت کے مستحب ہونے کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت کون سی؟ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے ساتھ یعنی جو گھر والے ہیں اور اس کے جو خدمت پر مامور ہیں اس کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَإِحْتِمَالُهُ، اور اس کو برداشت کریں۔ وَالصَّبْرُ، اور صبر کریں۔ کس بات پر؟ کہتے ہیں عَلَى مَا يَشُكُّ مِنْ أَمْرِهِ، کہتے ہیں اس بات پر، اس چیز پر، ما یشک من امرہ، جو اس مریض کے معاملے میں سے اس کو شاک گزرے، یعنی اس کو جو مشقت پہنچتی ہے، اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو اس پر یہ کیا کرے؟ صبر کرے، اس کو برداشت کرے۔ مثال کے طور پر جس طرح بڑے ہو جاتے ہیں گھر میں تو وہ پیشاب خانہ مطلب اس کی کیفیت بچوں والی ہو جاتی ہے، پھر اس کا جسم جو چارپائی ہے، بیڈ وغیرہ ہے، اس کا خراب وہ کر دینا، کپڑے خراب کر دینا۔ اسی طرح بڑھاپے کے اندر اور مرض کے اندر تھوڑے سی جذبات بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غصہ آ جاتا ہے، اسی طرح الفاظ وغیرہ بندہ بول دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے بعض اوقات اگر ذہالت ہو، اس طرح اور بھی کیفیت بن جاتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آس پاس۔ تو یہ پھر اس انداز میں ان کے اوپر برداشت کرنا چاہیے، اس کا پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اجر بھی ملے گا۔ اچھا، ایک تو یہ وصیت ہوگی، اور ساتھ میں وَقَزَلْ وَصِیَّتُ، اور اسی طرح وصیت کرنا، یعنی ایک تو وصیت اوپر والی ہوگی اس کا مستحب ہونا، اور دوسرا مستحب ہونا کس وصیت کا؟ کہتے ہیں وَقَزَلْ وَصِیَّتُ، اسی طرح کہتے ہیں وہ وصیت بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ وَنَحْوِهِمَا، اور اسی طرح کہتے ہیں اس وصیت کا، اور اسی طرح اس وصیت کا مستحب ہونا بِمَنْ قَرُبَ، کہ اس کے ساتھ من قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ، جس کی موت کا سبب قریب ہو، بِحَدٍ، اب اس کی موت کا سبب کس انداز میں ہے؟ کہتے ہیں بِحَدٍ، یعنی حد کے ذریعے، یعنی جو شرعی طور پر حد جاری ہوتی تھی پہلے، اب تو فی زمانہ اسلامی قانون وغیرہ نہیں ہے، تو بِحَدٍ حد کے ذریعے کسی کی موت ہونے والی ہے، او قصاص، یا قصاص کے طور پر، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اب اس کو قتل کیا جانا ہے، تو اس قصاص کے اندر، وَنَحْوِهِمَا، یا اس کے علاوہ کوئی اور اسی طرح کی کوئی اس کا سبب ہے کہ اب اس کی وجہ سے اس نے مر جانا ہے، اس کی موت واقع ہونے والی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کی وصیت ہو جانی۔ اوپر تھا مریض، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ مریض ہے، آخری سٹیج پر ہے، اس کے ساتھ بھی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ کرنی ہے وصیت کس کے حوالے سے؟ مریض کے گھر والوں کو، اسی طرح اس کے جو خدمت پر مامور ہے۔ اب یہ تو تھا مریض، اب مریض سے اگلا سٹیپ وہ بندہ ہے کہ بظاہر تو ہٹا کٹا نوجوان ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی عورت ہے، لیکن اس کا جرم ایسا ہے، سبب ایسا ہے اس کی موت کا کہ اب اس نے جناب حد کے طور پر قتل ہو جانا ہے یا قصاص کے طور پر قتل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، دنیا سے اس نے رخصت ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مریض نہیں ہے لیکن گویا کہ مریض ہی ہے، اب اس کے ساتھ بھی اسی طرح وصیت کی جائے گی۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، عن عمران بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة من جہینۃ اتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہی حبلی من الزنا فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمہ علی فدعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا ففعل فآمر بها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فشدت علیہا ثیابها ثم آمر بها فرجمت ثم صلی علیہا رواہ مسلم۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ ہے، اس سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من جہینہ، جہینہ ایک قبیلے کا نام تھا شاید، کہتے ہیں جہینہ قبیلے میں سے ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب دیکھیں کیسے کمال کے اور تقوی والے، اللہ کا خوف کرنے والے لوگ تھے کہ کوئی جرم کر لیا ہے تو اس کی توبہ بھی کر لیتے تھے، اس کی سزا بھی لے لیتے کہ تاکہ دنیا کے اندر ہی اس کا حساب کتاب ہو جائے، آخرت کے اندر رسوائی نہ ہو، آخرت کے اندر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اب دیکھیں، اب وہ نہ بھی آتی تو کیا کر لینا تھا اگر کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آئی، اللہ اکبر۔ تو قبیلہ جہینہ کی ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، اب اس عورت کی حالت کیسے تھی، وہ حالیہ یہاں پر اس کی حالت بیان کر رہے ہیں۔
فرمایا کہ واہیہ اس حال میں ہیا لوٹے گی امراتن کی طرف یعنی عورت، اس حال میں کہ وہ جو آنے والی عورت ہے حبلا من الزنا زنا سے حاملہ تھی، یعنی اس کو زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر چکا تھا۔ تو فقالت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا میں نے حد کو پا لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں حد کو پہنچ گئی ہوں، مطلب میں حد والی ہوں، مجھے حد لگائیے، یعنی میں حد کو پہنچ گئی ہوں، حد لگوانے کے قابل ہوں، یعنی میں نے ایسا جرم کر لیا ہے۔ فاقیم ہوں علیہ، تو اقیم ہوں کی ضمیر ہے یہ لوٹے گی حد کی طرف، یعنی میں نے حد کو پا لیا ہے، یعنی حد والا میں نے کوئی کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے حد لگے۔ فاقیم ہوں علیہ، تو پس آپ اس حد کو مجھ پر جاری کیجیے، قائم کیجیے، ٹھیک ہے، لاگو کیجیے۔ اب جب یہ التجا کی تو اب چونکہ وہ حاملہ تھی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ، سرکار نے اس کے سرپرست، اس کے جو گارڈینز تھے، اس کے جو سرپرست تھے، جو اس کے گھر والے تھے، ان کو بلایا، دعا بلایا، پکارا، ان کو بلایا۔ فقال احسن الیہا فاذا ودعت فاتنی بہا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی یہ جو عورت ہے آپ کے قبیلے والوں کی، آپ کے گھر والوں کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فاذا ودعت، تو جب یہ جان لے، یعنی بچہ جان لے، وضع کر لے، فاتنی، تو تو اس کو لے کے آ میرے پاس، بہا، اس عورت کو۔ تو اب یہاں پر جو جملہ یہ ابھی بیان فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا، اب جو اوپر ترجمۃ الباب تھا، جو اس حدیث پاک سے جو مسئلہ اخذ ہوا تھا، تو وہ اوپر جو میں نے ابھی وضاحت کی تھی ہیڈنگ کے اندر جو ترجمۃ الباب تھا، اس کے اندر یہی تھا نا کہ مریض کے گھر والوں کو یا اس کی جو خدمت میں مامور ہے اس کو وصیت کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب یہاں پر مریض والی صورتحال نہیں ہے، یہاں پر دوسری صورتحال ہے کہ جس کی موت کا سبب قریب ہے، حد کے ذریعے ہو یا قصاص کے ذریعے ہو، یہاں پر حد والی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں مناسبت سمجھ آ گئی کہ اس حدیث پاک کی باب سے مناسبت کیا ہے، مناسبت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوشش جاری رکھیں آپ کہ احادیث کی جب کتاب پڑھیں، جس طرح ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کوئی اور آ گیا جب کتاب پڑھیں گے تو یہ بھی صورتحال دیکھا کریں کہ جو ٹاپک ہے اوپر، یعنی جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور جو نیچے حدیث پاک ہے، تو ان کی آپس میں مناسبت بھی دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس پوری حدیث پاک میں کس لائن یا کس ٹاپک، یعنی کن لفظوں کی وجہ سے اوپر والا جو سبق بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح یہاں پر اوپر والے دو پورے لائنیں تھیں، اب یہاں پر اس جملے کی وجہ سے ہے احسن الیہا، یعنی اس جملے کی وجہ سے اوپر والا پورا یہ جو ہیڈنگ بیان کی گئی، یعنی حدیث مبارکہ سے یہ سبق سیکھا گیا، یعنی جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے ابھی الفاظ بولے ہیں اس کو آپ سمجھ پائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر تلاش کرنے کی کوشش کریں، جس طرح کہ اوپر والی باب کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے، من عاجز من حیاتی ہی میں، اسی طرح پیچھے والی اس باب کے اندر بھی میں نے کوشش کی ہے آپ کو مناسبت بیان کرنے کی۔ ففعل، تو اس نے ایسا ہی کیا، یعنی جو سرکار نے وصیت بیان فرمائی تھی، جس انداز میں اس کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا تھا، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جب اس نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے ایسا کر لیا، پھر اس نے حمل وضع کر لیا اور ساری جو معاملات تھے کلیئر ہو گئے، پھر سرکار کی بارگاہ میں جب وہ عورت لائے گی تو اب چونکہ حد جاری ہونی تھی، کیونکہ معافی تو ہے نہیں، تو فامارا بہا النبی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق حکم ارشاد فرمایا، یعنی اس کو مطلب حد جاری کرنے وغیرہ کے حوالے سے حکم جاری فرمایا۔ تو اب اس کے جو لوازمات تھے وہ پورے کیے گئے، وہ کیا تھے کہ اس کے کپڑے وغیرہ اچھے انداز میں ٹائٹ وغیرہ کر دیے تاکہ جب اس کو حد وغیرہ جاری کی جائے تو وہ اس کا جسم بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فشدت علیہا ثیابھا، تو اس کے اوپر کپڑے باندھ دیے گئے، شدت ماضی مجہول، باندھ دیے گئے، کس دیے گئے، علیہا اس عورت پر، ثیابھا اس عورت کے کپڑے، یعنی اس کا جو لباس وغیرہ تھا، اس کے دوپٹے شپٹے تھے، اس کو اچھے انداز میں مطلب پیک کر دیا گیا۔ ثم امر بہا، پھر سرکار نے اس کو حکم دیا، فرجمت، پھر اس کو مطلب رجم کر دیا گیا۔ تو رجم کیا مطلب، رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر کس کو ہلاک کر دینا، یعنی سامنے کسی کو کھڑا کر کے جس نے بھی کوئی اس طرح کا جرم کیا ہو تو اس کو پتھر مار مار کر۔ اب چونکہ یہ عورت شادی شدہ تھی تو اس لیے اس کو یہ، اگر غیر شادی شدہ ہو اور اس نے اس طرح زنا کیا ہو تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کوڑے ہوتے ہیں، 80 کوڑے 100 کوڑے وغیرہ۔ تو یہ یہاں پر شادی شدہ تھی اس لیے اس کو یہ حد کیا بندی تھی کہ قتل، حد کے اندر قتل کیا جانا۔ ثم صلی علیہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔
اب آئیے ہمارا آج کا جو آخری باب ہے، باب جوازی قول المرید انا واجع او شدید الواجع او موعوق او وارأساہ ونحو ذلك وبیان انه لا کراہۃ فی ذلك اذا لم یکن علی سبیل التسخط واظہار الجزع۔ اب یہ جو 2 لائنوں کے اندر ترجمۃ الباب ہے، ہمارا ایک ٹاپک ہے، بیان ہے، باب ہے، تو یہ جو باب کا نام ہے 2 لائنوں پر مشتمل، تو یہ آگے 2 حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، 3 حدیثیں آگے 3 حدیثیں ہیں، تو ان سے جو چیز سمجھی، جو سیکھی اور جو مسئلہ اخذ کیا، وہ علامہ نووی علیہ رحمہ نے یہاں پر بیان کر دیا، جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیٹ سماعت کریں، ترجمہ سماعت کریں۔ کہتے ہیں کہ باب جوازی قول المریض، مریض کے کہنے کا جائز ہونا، مطلب کون سا، یعنی کوئی مریض ہے تو مریض کے اس قول کا جائز ہونا، کون سا قول، یہ جو آگے جملے بولے ہوئے ہیں، یہ تو مثال کے طور پر 2-4 لکھے ہوئے ہیں، ونحو ذالک سے انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ اس طرح کے اور بھی ہو سکتے ہیں، مطلب جس طرح کے کوئی علاقہ ہے، جس طرح کا کوئی مرض ہے، تو اس کے حساب سے کوئی جملہ بولتا ہے تو وہ اس کا بولنا جائز ہے، لیکن آگے انہوں نے ساتھ میں شرط بھی لگائی ہوئی ہے، اذا لم یکن سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مریض کا قول، مریض کے قول کا جائز ہونا، کون سا قول، انا واجعون، یعنی ایک مریض کہتا ہے یار میں بیمار ہوں، انا واجعون، میں بیمار ہوں یا مجھے درد ہے، او شدید الوجع، یہ سخت تکلیف ہے، سخت درد ہے، او موعوق، یا مجھے بخار ہے، ٹھیک ہے، اس ان سب کا عطف ہو رہا ہے انا پر، یعنی عبارت یوں تھی، انا واجعون، انا شدید الوجع، او انا موعوق، ٹھیک ہے، اس طرح، یا اس طرح اگر مریض کہے واراسا، ہائے میرا سر، ٹھیک ہے، یہ جملے اہل ہاں کے بولے جاتے تھے واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا واراسا، اس طرح میتوں کے بولتے تھے، ٹھیک ہے، ونحو ذالک، اسی طرح اس کے مثل اور بھی جملے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بیان، ایک تو یہ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں تو ان سے جو مسئلہ اخذ ہوا وہ یہ ہو گیا کہ مریض کا اس طرح کے جملے بولنا یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیان انہ لا کراہۃ فی ذالک، کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیا یعنی یہ جو جملے بولے ہیں اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن کراہت کب تک نہیں ہے، کہتے ہیں اذا لم یکن علی سبیل التسخط، کہتے ہیں اس وقت تک کہ جب کہ یہ ناپسندیدگی کے طور پر نہ ہو، ناراضگی کے طور پر نہ ہو، اللہ کے اوپر شکوے شکایت کے طور پر نہ ہو، واظہار الجزع، اور بے صبری ظاہر کرنے کے طور پر نہ ہو، یعنی بعض کا بے صبری ہو جاتی ہے، بے صبری انداز کے اندر، یا اللہ پر شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں جناب اس طرح کے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جائز ہونے کے، یعنی اوپر والے جو جملے جائز ہیں اس کی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ کب تک جائز ہیں، یعنی وہ جملے بندہ بولتا ہے تو وہ ناراضگی کے طور پر نہ ہو، ناپسندیدگی کے طور پر نہ ہو، بے صبری کے طور پر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شریف انسان ہے، علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو اب وہ پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں، صبر شکر کو، اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں ہاں جی بھی کیا ہوا ہے، تو اب وہ بیان کرتا ہے کہ جی مجھے درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں جسم کے حصے پر درد ہے، یا مجھے یہ جو مسئلہ ہے، تو اب یہ وہ سامنے بیان کر رہا ہے، یہ علاج کے لیے بیان کر رہا ہے، یہ ناراضگی کے طور پر بیان نہیں کر رہا، یا شکوے شکایت کے طور پر بیان نہیں کر رہا، بے صبری کے طور پر بیان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے اس باب کے تحت پہلی حدیث مبارکہ، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهو يعق فمسسته فقلت انك لتعق وعقا شديدا فقال اجل انی اعق کما یعق رجلان منکم متفق علیہ۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ، سرکار کی شان بھی اس میں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دخلت داخل ہوا مطلب حاضر ہوا، وہ ہوا، اب سرکار کی بارگاہ میں جب یہ داخل ہوئے، حاضر ہوئے، اس وقت حالت کیا تھی، یہاں پر حال آگے بیان ہو رہا ہے، حالت بیان ہو رہی ہے، وہ حالیہ، وہ ہوا یو کو، اس حال میں کہ سرکار کو بخار کی شکایت تھی، یعنی سرکار کو بخار تھا، تو یوں کو بخار کے لیے لفظ لے کے آئے ہیں، اس طرح ترجمۃ الباب کے اندر موعوق تھا بخار، یہ صفت مفعولی کے طور پر ہے۔ تو اب اس کا حاشیہ نمبر 3 کے تحت انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو الوعق بسکون العین و فتحہ، یعنی یہ
واو عین کا جو ہے اس کو سکون یعنی جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح کے ساتھ، یعنی الواق اور واق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آگے عبارت آ رہی ہے اگلی لائن میں۔ تو اس کو پڑھنے میں اس کو بولتے ہیں ضبط، یہ جو اس کا اعراب بیان کیا نا یہ پوری لائن کے اندر حاشیے کے اندر، اس طرح اس کو بولتے ہیں ضبط، یعنی اس کا ضبط کیا ہے، یعنی اعراب کیا ہے، اس کا ضبط کیا ہے۔ تو اس طرح الفاظ کے اندر جو اعراب ہوتا ہے یہ بہترین ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو زبر زیر پیش کی صورت میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر تو مسٹیک بھی ہو سکتی ہے کہ پرنٹنگ وغیرہ میں یا لکھنے لکھانے میں، کیونکہ بعض کا توجہ نہیں رہتی، لیکن اس طرح پورا ایک جناب لائن کے اندر لکھا ہوا ہے اعراب اس کا، اس کے اندر عموماً غلطی دیکھنے کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بندہ اگر غلط لکھ بھی دے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الحما، حما مطلب تپش، وہی جو بخار ہوتا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ اس کا معنی علمھا و تعبھا، یعنی اس کی جو درد ہے، اس کی تھکاوٹ ہے، یعنی بخار کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو اس کے بعد جو کیفیت بنتی ہے، تو اس کیفیت کو، اس علم اور تعب جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو بھی وعاق بولتے ہیں، اور دوسرا پہلا جو معنی بیان کیا تھا حما یعنی بخار، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا اس کا معنی اور ضبط۔ تو کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ سرکار کو شدید بخار تھا، ٹھیک ہے، بخار کی شدت تھی، سرکار کو بخار کی شکایت تھی۔ فمسستہ، سرکار کو میں نے ٹچ کیا، مس کیا، چھوا۔ فقلت، میں نے کہا، عرض کی، انک لتوعک وعکا شدیدا، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے، وعاق واو عین کے زبر کے ساتھ ہے، اس کو وعکن بھی پڑھ سکتے ہیں، وعکن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح اس کا ضبط ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب انہوں نے سرکار کے بارگاہ میں یہ سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، یعنی ایک تعجب کے انداز میں انہوں نے سوال کیا تھا، سرکار نے فرمایا ہاں اجل، یہ ہاں کے معنی میں ہوتا ہے کسی جملے کی کے جواب کے اندر جب بولا جاتا ہے، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اجل، جی ہاں، انی اوعک، بے شک مجھے بخار ہوتا ہے، کما یوعک رجلان منکم، جیسا کہ تم میں سے دو مردوں کو ہوتا ہے نا، یعنی تمہارے دو مردوں کو بخار ہو شدید اور میں اکیلا ہوں، تو ادھر دو کی بنسبت یعنی زیادہ ہوگا، یعنی دو کی برابر ہوگا، یعنی سرکار کو ہر چیز کا جناب ثواب ڈبل ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفل دو بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو سرکار کو پورا ثواب ملے گا، ہم اگر دو بیٹھ کر نفل پڑھتے تو ہمیں، اگر کھڑے ہو کر ہم پڑھتے تو ہمیں پورا ثواب ملنا تھا، لیکن ہم دو نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ آدھا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کو بیٹھ کر بھی پورا ملے گا، ٹھیک ہے، سرکار شریعت سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کو جو بخار ہوتا تھا وہ دو مردوں کی بنسبت ہے، سرکار کی شان، سرکار کی قوت، بہادری، طاقت، اور بخار ایسا مرض ہے کہ جس نے اس کو انبیاء کا مرض بھی کہتے ہیں، یعنی یہ انبیاء کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی ہے۔ اچھا جی، اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ آگے والی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تو کچھ طویل تھی، لیکن یہاں پر چونکہ مناسبت جو ہے باب سے وہ جتنی ہے وہ لے کے آئیں۔ اب یہاں پر بھی چونکہ ہم نے جو باب ترجمۃ الباب سے دیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ انی اوعک، سرکار نے یہ کہا کہ مجھے بخار ہے، تو یہ جملے جو اوپر کہا تھا نا کہ مریض کا کہنا انا واجعن یا انا شدید الوعاق یا انا موعوق، تو یہ یہاں پر مناسبت ہے اس حدیث پاک کی باب سے کہ یہاں سرکار نے فرمایا انی اوعک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ حدیث پاک سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا اس حدیث پاک کی شرح نیچے کرتے ہیں تو وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا، لیکن محدثین کے ہاں اور یہ جو ائمہ ہیں ان کے ہاں یہ انداز تھا کہ جو ثابت ہوا اس کو اوپر بیان کر دیتے تھے ٹاپک کے اندر، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انہوں نے ثابت کرنا ہوتا تھا نا اتنی حدیث پاک اپنے مقصود کی لے کے، بعض اوقات پوری بھی لے آتے تھے، بعض اوقات اگر وہ لمبی ہوتی تھی تو وہ اتنی چھوڑ دیتے تھے اور پھر اپنا جہاں مقصد پورا ہونا ہوتا تھا وہاں پر ذکر کر دیتے تھے، جس طرح کہ اسی حدیث پاک کے اندر پیچھے بھی گزری ہیں کچھ احادیث ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو آگئی ہے یہ بھی اسی انداز کی ہے کہ حدیث پاک تو کچھ طویل تھی، لیکن یہاں پر جو مقصود تھا، جو انہوں نے حاصل کرنا تھا اور اخذ کیا حدیث پاک سے وہ اوپر بیان ہو گیا باب سے، باب جواز قول المریض والا، تو اب یہاں پر اس کے تحت حدیث پاک لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوا۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی فقلت بلغ بی ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي
وذکر الحدیث متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف آئے، یعودنی میری عیادت کرنے کے لیے، من واجعن اس مرض میں، اشتد بی جو مجھ پر شدت اختیار کیے ہوئے تھا، یعنی میں ایک ایسی کیفیت کے اندر تھا، ایسی مرض کے اندر، ایسی تکلیف کے اندر مبتلا تھا جو مرض یا تکلیف میرے اوپر سخت تھی، شدید تھی۔ یعودنی میری عیادت کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے، تو فقلت کہتے ہیں میں نے عرض کی۔ اب یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت آگے آ رہی ہے، کہتے ہیں جو پیچھے بھی گزری نا، اشتد بھی یعنی میں ایسے مرض میں مبتلا تھا، بالاغ بھی ما ترا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بالاغ بھی مجھے وہ چیز پہنچی ہے، وہ مرض، وہ تکلیف، وہ آزمائش پہنچی ہے، ما ترا جو آپ دیکھ رہے ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ میں تو مال والا ہوں، مالدار ہوں، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي میرا تو کوئی وارث نہیں ہے سوائے میری بیٹی کے، یعنی میری ایک بیٹی ہی ہے، تو میرا کوئی اور مطلب وارث نہیں ہے، لیکن میں مالدار بہت ہوں۔ تو اب یہاں تک مقصود جو اس باب کے تحت تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے وہ کہا کہ میری سرکار یاد کرنے کے لیے اس مرض میں کہ جس نے مجھ پر شدت اختیار کی ہوئی تھی، یعنی یہاں پر انہوں نے اپنا شدید مرض بیان کیا، شدید تکلیف بیان کی، لیکن یہ شدید تکلیف انہوں نے اس انداز میں نہیں بیان کی کہ جناب یہ اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت کر رہے ہیں یا ناراضگی کر رہے ہیں یا جناب ناپسندیدگی کے طور پر نہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ سرکار جب ان کی یاد کرنے کے لیے آئے اور کیفیت یہ تھی کہ مرض زیادہ تھا، تکلیف زیادہ تھی، تو لیکن پھر انہوں نے اس وقت سرکار کی صحبت جب پائی تو موقع کی مناسبت سے انہوں نے سوال بھی کر لیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آگے اپنے مالدار اور ایک بیٹی کی موجودگی، یعنی وارث صرف ایک نے بننا ہے، مال بہت زیادہ ہے، تو یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرا مال بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں کتنا مال خرچ کروں، یعنی وصیت کتنے کی کر جاؤں؟ یعنی انہوں نے سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں 2/3 مال وصیت اس کی کر جاؤں کہ وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یعنی میرے پاس اگر مثال کے طور پر 90 لاکھ درہم ہے، 90 لاکھ اگر میرے پاس مثال کے طور پر درہم ہے، تو 60 لاکھ جو وہ جناب اللہ کی راہ میں اور 30 لاکھ میری بیٹی کے لیے، یعنی اس طرح کا 2/3 کا انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو سرکار نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنا 2/3 یا نصف مال صدقہ کر دیں، لیکن سرکار نے اس سے منع فرمایا اور 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی مبارکہ پر رکھ کر چہرے اور پیٹ پر پھیرا، جس کی برکت سے شفا مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو وذاکر الحدیثہ، لیکن یہاں پر جو راوی کہتے ہیں کہ ذاکر الحدیثہ، انہوں نے روایت تو پوری آگے بیان کی ہے، ذکر کی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہمارا مقصود یہ تھا تو وہ یہاں تک انہوں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ محدثین اپنے مقصود کے تحت چیزیں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں پیچھے بیان کرنا بھول گیا، یہ جو حدیث مبارکہ تھی وہ حد والی، عورت کو حد لگائی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں پر اچھا سلوک کرنے کی 2 وجہ ہیں جو حکم دیا سرکار نے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے اس پر خوف ہے کہ غیرت و عار کی وجہ سے وہ اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو انہیں اس چیز سے باز رہنے کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس طرح کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہالت ہے کہ اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی اس طرح کر بیٹھے غلطی، تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری غیرت نے جناب گوارا نہیں کیا، ہمارے ہاں جناب ہماری فیملی کے اندر، ہمارے کنبے قبیلے کے اندر اس طرح کی رواج ہے، کوئی کرے تو اس کو جناب مار دیتے ہیں، تو وہ گولیاں مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جناب جان سے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو یہ خوف تھا، تو اس وجہ سے گھر والوں کو، اس کے ولی کو بلایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر رحم فرماتے ہوئے سرکار نے حکم دیا کہ کیونکہ وہ توبہ کر چکی ہے، کیونکہ توبہ کی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں یہ نا کہ یا رسول اللہ مجھے مزید پاک کر دیجیے ہاتھ لگا کر، ٹھیک ہے، تو وہ توبہ کر چکی ہے اور لوگوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا، یعنی لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اسے برا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ایک صورتحال تھی جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ میں نے 2 چیزیں عرض کرنی تھی، وہ میرے سے رہ گئیں۔ اچھا، آئیے آخری حدیث مبارکہ کی طرف۔ یہ بھی بہت زبردست حدیث مبارکہ، اس کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، وگرنہ آپ نے بڑے بوڑھوں سے
وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ورأسہ فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم بل انا ورأسہ وذکر الحدیث رواہ البخاری. یہ بھی حدیث مبارکہ بہت طویل ہے، بہت زبردست ہے، اس کی شرح کے ساتھ آپ پڑھیں مرآت المناجی کے اندر، آپ کو مزہ آ جائے گا. تو لیکن یہاں پر جو مقصود ہے، جس طرح کہ میں نے پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر عرض کیا کہ محدثین جو ہیں وہ حدیث پاک کو لے کے آتے ہیں اپنے مقصود کے تحت، یعنی جو انہوں نے اپنا مسئلہ اخذ کیا ہوا تھا اسی کی طرح کی عبارت اتنی لے آتے ہیں. یہاں پر بھی جتنا ان کا مقصود تھا وہ لے آئے، بقیہ حدیث وذکر اور حدیث کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا جی، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واراسا، ہائے میرا سر، یعنی سر درد ہو رہا تھا تو ہائے میرا سر. سرکار نے فرمایا کہ بل، یعنی تیرا سر درد نہیں، انا واراسا، یعنی میرا سر درد، ہائے میرا سر درد. یعنی انہوں نے کہا کہ میرا سر درد، سرکار نے فرمایا نہیں تیرا نہیں، میرا سر درد. اچھا، اب جو محدثین جو علامہ نووی علامہ نے جو اخذ کرنا تھا اس حدیث پاک سے وہ یہی ہے، یعنی مریض کا یہ کہنا کہ واراسا، ٹھیک ہے، یہ مقصود تو یہاں سے حاصل ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر اس حدیث پاک کی جو شرح ہے، یعنی اس کی جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو سرکار اور حضرت عائشہ کا جو بات ہوئی ہے، یہ اس وقت کی ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت، یعنی قریب کے زمانے میں تھے، یعنی وفات کے قریب تھے، ظاہری وصال. تو اس وقت سرکار علیہ السلام کے اوپر جو کیفیت طاری تھی، جو ایک سچویشن بنی ہوئی تھی صورت حال طبیعت کی، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، تو اس وقت سرکار کو سر درد تھا. ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام کو سر درد تھا، لیکن جس طرح کہ آپ نے، جس طرح میں ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں، آپ نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے دیکھا ہوگا اگر آپ کی بڑی عمر ہے تو، کہ اگر کسی کی والدہ دور ہو نا اپنے بیٹے سے، مطلب کسی اور شہر میں، وہ کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک کے اندر کام کرتا ہے وہ، تو بیٹے کو کوئی بھی بخار یا اسی طرح کا کوئی غم پہنچے نا، تو بغیر ٹیکنالوجی کے ماں سینکڑوں میل دور بیٹھی اس کو خبر ہو جاتی ہے، اس کو ایک کیفیت بن جاتی ہے، ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ میرے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو پھر جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو واقعی جو جب میچ ہوتا ہے نا سسٹم، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جب والدہ کی طبیعت بے چین ہوئی تھی تو اس وقت میرے فلاں بیٹے کو بخار ہو گیا تھا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا اس طرح کا کوئی دکھ پہنچا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا یہ ایک سچویشن، ایک ربط ہے. اب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے محبت کی وجہ سے. حقیقی جو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، سچی الفت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایک کنیکشن قائم ہو جاتا ہے بندے کا، کہ وہ پھر اس طرح کے معاملات ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کلیئر بندہ کر لیتا ہے، مطلب اس کے اندر یہ ایک کیفیت بن جاتی ہے اور یہ محسوس ہو جاتا ہے. اب یہی جو صورت عربی آپ نے سماعت کی ہے عشق و محبت والی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ کیوں نہیں ہے، کیسی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور زوجہ بھی ایسی ہیں کہ جو اللہ نے پسند کی ہیں کہ مولا اے محبوب یہ آپ کے نکاح کے لیے ہیں، یعنی یہ اللہ پاک کی رضا سے گویا کہ ایک رشتہ ہوا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو پھر ان سے محبت کا انداز احادیث کے اندر سرکار کا شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کمال ہے. تو بہرحال جو ان کی ایک محبت تھی آپس میں سرکار علیہ السلام کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں ہیں ان کا، تو آپس میں جو محبت تھی، تو جو ابھی آپ نے ایک بیٹے اور ماں والی جو کیفیت دیکھی تو کیسا اثر پڑ جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں اب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1400 سال کے بعد بھی، ایسی جہالت کے وقت کے بھی، لیکن پھر بھی یہ ہو جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت 1400 سال پہلے، اور جناب کائنات کی معزز ہستیاں اور معزز محبتیں تھیں، اللہ کے لیے محبتیں تھیں، تو کیسا کمال تھا. اب یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ ساری بات سننے کے بعد، کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہائے میرا سر درد. اب ان کو سر درد پہلے نہیں تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت بنی ہوئی تھی صورت حال صحت کی، سر درد سرکار کو تھا، لیکن ان کی چونکہ محبت تھی، عشق و محبت تھا اور ایک الفت تھی، تو اس وجہ سے ان کو بھی سر درد، گویا کہ ادھر سے ایک شعائیں پڑی عشق و محبت والی، تو سر درد ان کا بھی ہونے لگ پڑا. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو تو شفا مل گئی تھی،
تو کہنے کا مقصد یہ انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے پہچان لیا تھا کہ اے عائشہ تمہیں تو آرام آ جائے گا، تم تو میرے بعد وَأَنْتِ تَعِيشِينَ بَعْدِي، یعنی آپ تو میرے پاس زندگی گزاریں گی لیکن میرا اس مرض کے اندر وصال ہو جائے گا۔